جی دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کے وقت کے مرکز پر جی ڈی اے کا وقت پہنچ چکا ہے۔ جی ڈی اے کے وقت کے اندر صفدر عباسی قیادت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ متحدہ قوم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمار، ڈاکٹر فاروق ستار، اراکین رابطہ کمیٹی بھی اس ملاقات میں شامل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چند لمحوں بعد جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کی ملاقات کے بعد مشترکہ کابینہ کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا، جس میں نگراں وزیر اعلیٰ کے سندھ کے حوالے سے بھی نام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد وہ حکومت کو پیش کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری نااہلی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب۔ لغاری صاحب، فیصلہ آ گیا، اس کے مثبرات اب دیکھتے ہیں آگے معاملات ہیں کیا چیزیں، کس طرح سے آگے سیاسی منظرنامہ اب سر بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ بڑی جماعت کے بہرحال چیئرمین وہ تھے، شاید ابھی تو ہیں، کچھ دیر کے بعد ان کا بھی نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا، الیکشن کمیشن کر دے گا، تو کیا منظرنامہ سر لغاری صاحب بنتا دیکھ رہے ہیں ہم؟ تو یہ کہ صورتحال بہت افسوسناک ہے، اس پر کوئی جشن نہیں منایا جا سکتا، نہ کسی کو جشن منانا چاہیے۔ کسی بھی پارٹی کے سربراہ کا، اور جو ایک پاپولر پارٹی ہو اس کے سربراہ کا اس طرح سے نااہل ہو جانا یا سزا یافتہ ہو جانا، اس کو افسوسناک ہی کہا جائے گا۔ لیکن اس پارٹی کے سربراہ نے یا اس پارٹی کے جو لغاری صاحب قطع کلامی کی میں معافی چاہوں گا، ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت وزیر شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو یا عمران خان کی بہن کو خدا نخواستہ اس طرح کبھی کوئی بھی حکومت اٹھائے، کیونکہ ہم میں ایک نارمز ہیں، ہم میں ایک اخلاقیات ہے۔ وہ شخص نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بس یہ پورا ملک اس نے خرید لیا، پورا قانون اس نے خرید لیا، یہ نیب اس نے خرید لیے۔ جس دن کوئی بھی ایک ٹاک شو پہ یا کوئی پریس کانفرنس میں عمران خان کا نام لیتا تھا، دوسرے دن اس کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور وہ شخص پک کیا جاتا تھا۔ زمینی فرعون ہو گیا تھا وہ شخص، کسی کو اس نے نہیں بخشا، نہ کسی کے لوگوں کی فیملیز کو اس نے بخشا، نہ اس شخص نے جو معاشرے میں جو۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت جاری تھا۔ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء شامل تھے۔ فہد چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فہد، آگاہ کیجئے گا، تو منظوری دے دی گئی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کی۔ فہد چودھری سے تفصیلات۔ باقی تمام جو ارکان ہیں سی سی آئی کے وہ اس پر متفق تھے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے گرین سگنل کے بعد، ووٹ کے بعد اس کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے، ذرائع نے تصدیق کر دی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق سی سی آئی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک کی آبادی نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت 241 ملین یعنی 24 کروڑ 10 لاکھ رجسٹر کی گئی ہے، اور ملکی آبادی میں سالانہ گروتھ جو ہے وہ 2.55% ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ آبادی کی گروتھ جو ہے وہ بلوچستان میں ہوئی، جو کہ 3% سے زائد ہے۔ اسی لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حتمی موقف سننے کے لیے انتظار کیا گیا، اجلاس میں وقفہ کیا گیا، اور اب اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، فہد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو ایک بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ختم ہو گیا، اور نئی جو ڈیجیٹل مردم شماری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھی، اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بلوچستان کے پہلے کچھ تحفظات تھے، لیکن اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر یہ منظوری دے دی گئی ہے۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، بڑی خبر ہے، 24 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی ہے اور 2.55% گروتھ ہے، تو اب مردم شماری کی منظوری ہو گئی ہے۔ اب تو سر معاملات نئی حلقہ بندیوں کی جانب جائیں گے، آئین کے تحت، قانون کے تحت، دستور کے تحت جانے چاہیے، اور اس کام کو جلد از جلد نمٹایا جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے لیے آپ 6 مہینے لگا دیں، 1 سال لگا دیں، 2 سال لگا دیں۔ سر الیکشن کمیشن تو کہتے ہیں نا 4 مہینے تو ویسے حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے، پھر اعتراضات کے لیے 1.5-2 مہینے، تو سر یہ تو ظاہر تاخیر ہو رہی ہے، لیکن جو بھی صورتحال ہے وہ اس کو ہم خوش کن نہیں کہہ سکتے۔ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے تھے، اور اس کے علاوہ اور کیا بات کہا جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ دیں کہ جناب آپ الیکشن ملتوی کر دیں یا الیکشن آئین کے
تقاضوں کے مطابق نہ کرائیں، لیکن ایک یہ آئین کا تقاضا آ گیا اور اس میں نااہلی ہے سابق حکومت کی اور موجودہ حکومت کی۔ جب جن کے سر پر الیکشن کھڑا ہوا تھا، کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کے بعد انہیں نئی ووٹر لسٹوں اور نئے جو ہے وہ حلقوں کی ضرورت پڑے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جی مراد علی شاہ صاحب نے دستخط کر دیا۔ مراد علی شاہ صاحب کو اعتراض تھا ہمیشہ، جی ہاں، ہمیشہ وہ اعتراض کرتے رہے کہ جناب مجھے اس مردم شماری پر اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے، باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا، لیکن مراد علی شاہ صاحب کو یہاں سیمینار ہوا، ہم اس میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس مردم شماری پر، اس کے طریقہ کار پر، اس کے انداز پر، سب چیزوں پر اختلاف ہوتے۔ اختلاف کے بعد انہوں نے کیسے باقاعدہ سائنس